آپ کے ہاں توہین مسیح کی سزا کیا ہے؟ محترمی، پہلے تو اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ جب ہم لفظ توہین استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا مفہوم ہوتا ہے، کیونکہ توہین کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر اس کو واضح نہ کیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اگر ایک شخص، فرض کیجئے کہ وہ یہ مانتا ہے کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، دوسرا نہیں مانتا، تو جو مانتا ہے اس کے نزدیک نام ماننا توہین ہوگی اور نام ماننے والے کے نزدیک ماننا توہین ہوگی۔ تو یہ پہلے طے کیا جائے کہ توہین ہے کیا چیز۔ نازیبا الفاظ کہنا، برے بھلے ناموں سے یاد کرنا، کسی کا منہ پہ تھوکنا، مارنا، اس کی بے عزتی کرنا، یہ توہین کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں۔ ہمیں اس لیے اس مسئلے پر زیادہ پریشانی نہیں ہے، کیونکہ جناب مسیح کی آپ کی زندگی میں ہی کچھ کم توہین نہیں کی گئی۔ آپ پیدا ہوئے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی والدہ تو موجود تھیں، لیکن آپ کے کوئی صلبی والد نہیں تھے، اس لیے لوگوں نے یہ الزام بھی لگایا۔ اور یہودیوں کا ایک طریقہ کار تھا گالی دینے کا، اور وہ جب گالی کسی کو دیتے تھے تو اس کے باپ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ ماں کا نام لے کے کہتے تھے فلاں کے بیٹے۔ اس لیے ابن مریم ان کے نزدیک ایک گالی تھی کہ اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ ناجائز بیٹا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج یہ عزت اور احترام کی بات بن گئی ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ گالی تھی۔ تو انہوں نے آپ کے ناجائز ہونے کے بارے میں الزام لگایا، اور اس زمانے میں الزام لگایا جب کہ آپ کی والدہ محترمہ موجود تھی، تو دو انسانوں پہ ایک وقت میں الزام لگایا۔ آپ کی والدہ پہ کہ ان کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات رہے ہیں، ایک آپ پر کہ آپ اس ناجائز تعلقات کی پیداوار ہیں۔ لیکن نہ تو آپ کی والدہ محترمہ نے اس سلسلے میں کوئی قانونی چارہ جوئی کی، نہ کسی کو گالیاں دیں، نہ کسی کو بھیجا کہ جا کے فلاں آدمی کو مار ڈالو، اس کو قتل کر ڈالو کیونکہ اس نے میری ذات پر یہ الزام لگایا ہے، بلکہ بڑے صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ اور جب آپ پر بھی یہ الزام لگایا گیا تو آپ نے بھی کبھی کسی آدمی کو یہ نہیں بھیجا کہ جاؤ پطرس تم جا کے اس کا گلا دبا دو، تم فلاں یہ کر دو، کچھ بھی نہیں۔ صلیب کے موقع پہ آپ کی جو توہین کی گئی وہ بھی سامنے ہے۔ انجیل جلیل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو گھسیٹا گیا، مارا گیا، آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا گیا، آپ کے بال پکڑ کے گھسیٹا گیا، آپ کے سر کے اوپر کانٹوں کے تاج پہنا کے اس کو سرکنڈوں سے ٹھوک ٹھوک کے اندر کر دیا گیا کہ خون بہنے لگا۔ آپ کی جو بھی توہین اور تذلیل ممکن تھی وہ ساری کی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہ تو شکایت کی اور نہ ہی آپ نے کسی سے کوئی بدلہ لیا، نہ ہی کسی سے بدلہ لینے کو کہا۔ اس کے بعد جب آپ صلیب پر تھے تو اس وقت کے علماء کرام نے اور توہین آمیز کلمات یہ ادا کیے، واہ میاں واہ، تم تو مسیح بنا کرتے تھے، تم تو کہتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اتر آؤ نا صلیب سے، ہم تمہیں مان لیں۔ لیکن اس توہین اور تذلیل کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اگر جواب دیا تو صرف ایک، اور وہ پروردگار سے۔ اور ہمارے دل میں فوراً شک پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پروردگار سے شکایت کی ہوگی، بد دعا دی ہوگی، یہ کہا ہوگا کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے، اللہ کرے یہ تباہ و برباد ہو جائے، ان کی نسلیں تک باقی نہ رہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ پروردگار انہیں معاف فرما دیجیے۔ توہین مسیح آپ کی زندگی میں ہوئی، زندگی کے بعد ہوتی تو پھر شاید یہ سوال ہوتا کہ ہم کیا رویہ اختیار کریں۔ ہمارے سامنے آپ کا اپنا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ نے نہ اپنی والدہ کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کسی کو بھیجا، نہ خدا سے کہا، نہ آپ نے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے خود کوئی اقدامات اٹھائے، نہ کسی اور سے کہا، نہ خدا سے کے سامنے بد دعائیں کی، بالکل نہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ سراپا رحمت تھے تو پھر آپ سراپا رحمت ہی تھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی ہو تو سراپا رحمت لیکن دنیا کے لیے سراپا زحمت بن جائے کہ دوسروں کو مارتا پھرے؟ نہیں، آپ نے نہ کسی کو مارا نہ کسی کو مروایا، بلکہ ایک موقع پر جب آپ کے ایک صحابی نے آپ کی حفاظت کی خاطر اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لی تو آپ نے ان سے کہا کہ صفوان، تلوار کے اندر رکھو،
کیونکہ تم جانتے ہو کہ آج جو تلوار استعمال کرتے ہیں کل کو ضروری نہیں کہ یہ تلوار ان کے ہاتھ میں رہے، کل کو یہ دوسرے کے ہاتھ میں بھی ہو سکتی ہے، پھر وہ ان کے خلاف استعمال کی جائے گی، کیونکہ تلوار مسائل کا حل نہیں ہے۔ ظلم، بربریت، تشدد، جبر، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل بڑھتے ہیں، صبر سے کم ہوتے ہیں۔ آپ نے صبر کی تلقین کی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے نزدیک توہین مسیح کوئی اچھا فعل نہیں ہے، لیکن ہم اس کا انتقام لینا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس کی توہین ہو رہی ہے وہ زندہ ہے، وہ جب انتقام نہیں لیتا تو ہم کیوں انتقام لیں؟ اگر کوئی مرمرا گیا ہو، اس کے بارے میں شاید کوئی اس کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ جائے کہ میں توہین کا بدلہ لینے کو تیار ہوں، لیکن ہمارے مولا تو زندہ ہیں۔ اگر انہیں انتقام لینا ہوتا تو ان لوگوں سے انتقام لے لیتے جو ان کے خلاف فلمیں بھی بناتے ہیں اور کارٹون بھی بناتے ہیں اور دوسرے کام بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے مولا تو ایسا نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگوں سے انتقام لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ تو محبت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے، یہاں تک کہ اپنی توہین بھی برداشت کرتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت انبیاء کرام کا ایک مشغلہ نہیں بلکہ ان کا فریضہ رہا ہے، اور دعوت میں آپ کو سب کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ دعوت میں برداشت نہیں کرتے تو آپ پیغام نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے بیٹھ جائیں تو لوگ شاید خاموش تو ہو جائیں، لیکن دل میں آپ کو وہ گالیاں بکیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں، آپ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پالنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ انہیں معاف کر دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اچھا نہیں لگتا، میں نہ صحیح، تم مجھے ٹھکراتے ہو ٹھکرا دو، لیکن جو خدا کی باتیں میں تم سے کہتا ہوں وہ تو قبول کر لو۔ آپ نے ہمیشہ یہ توہین برداشت کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وہ ذات ہے جس کو پیدا ہوتے ہی اس کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ اسی توہین کا سامنا کرتے رہے، لیکن کوئی لمحہ ہمیں ایسا نہیں ملتا جب آپ نے اس توہین کا بدلہ لیا ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ خدا کی دنیا کتنی توہین کرتی ہے، خدا کے بارے میں کیا کیا کچھ کہتی ہے، لیکن خدا تو اس توہین کا بدلہ نہیں لیتا۔ جب خدا کی شان میں گستاخی کرنے کا بدلہ نہیں ہے تو خدا سے کم کوئی بھی ہو اس کی شان میں گستاخی کرنے کا وہ بدلہ لینے کا انتقام کہاں سے ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو اپنا دفاع کرنا نہیں جانتا تو اس کا شاید دفاع آپ کرنے بیٹھ جائیں، لیکن خدا تو اپنا دفاع خود کر سکتا ہے۔ سیدنا مسیح اپنا دفاع خود کر سکتے تھے، بلکہ آپ نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو اس وقت 6 تمن فوج بھجوا سکتا ہوں فرشتوں کی، اور یہ 72,000 فرشتے بنتے ہیں، لیکن ایک فرشتے کو بھی آپ نے اس قوم کا تختہ الٹنے کے لیے نہیں بلایا جس کے پاس اتنی طاقت ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی توہین کا بدلہ نہ لے۔ تو اس کو معلوم ہے کہ ان کے نزدیک اہمیت اس بات کی نہیں تھی کہ میری توہین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بلا سے ہوتی رہے، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ ہادی کبھی بھی اپنی توہین کا بدلہ نہیں لیا کرتا، ہادی ہمیشہ اپنی توہین برداشت کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کو ہدایت کے راستے پہ لگانا چاہے گا تو لوگ اس کی مخالفت کریں گے، مدافعت بھی کریں گے، گالیاں بھی بکیں گے، بہت کچھ کہیں گے، یہاں تک کہ میرے مولا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس میں تو جن اس پہ سوار ہو گیا ہے اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جنوں کے سردار کو اس نے تابع کر لیا ہے اس لیے اس کی مدد سے کہتا ہے، یہ تو شیطان کا پیروکار ہو گیا ہے، شیطان کسی مانتا ہے۔ آپ نے صرف اس اعتراض کا جواب یہ دیا کہ بھائیو، اگر میں شیطان کی مانتا ہوتا تو پھر میں یہی کہتا کہ شیطان کی پیروی کرو، میرے تو کام شیطان کی طاقت کو ختم کرنے والے ہیں، تو شیطان اپنی مخالفت خود تو نہیں کرتا، اپنے پیروں پہ خود تو کلہاڑا مارنے سے رہا، اتنا احمق تو نہیں ہے۔ آپ نے اس کا ایک معقول جواب دیا اعتراض کا، لیکن توہین نہیں کی۔ اس کے جواب میں آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں، مجھ میں جن سوار نہیں ہے، جن تم پہ سوار ہے، لیکن نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا، اگرچہ آپ جانتے تھے کہ یہ گمراہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں کہا۔ بعض دفعہ آپ نے بڑے پیار سے افسوس کا اظہار کیا
کہ مجھے تمہاری حالت پر افسوس آتا ہے کہ تم یہ بھی کرتے ہو اور وہ بھی کرتے ہو، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم جہنم رسید ہو جاؤ، خدا تمہارا بیڑا غرق کرے، غارت ہو جاؤ۔ کبھی آپ نے ایسی بات نہیں کی، کیونکہ اگر آپ ایسی بات کرتے تو پھر کون یہ کہتا کہ آپ خدا کے پیار کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ توہین مسیح ہو یا توہین انبیاء ہو، کوئی اچھی بات نہیں، کسی کے بھی جذبات سے کھیلنا اچھی بات نہیں ہوا کرتی، لیکن اس کا بدلہ لینا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری نہیں توہین کر رہا، وہ جس کی توہین کر رہا ہے وہی جب بدلہ نہیں لے رہا تو ہم بدلہ کیوں لیں؟ کیا وہ اتنا کمزور ہے کہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتا اس لیے ہم سے کہتا ہے؟ اگر وہ خود طاقتور ہے، اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو بھائی زندوں کو مار بھی سکتا ہے، اس کے اختیار میں یہ بھی ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ کسی کو مارتا نہیں ہے، تو کیا وہ ہم سے کہے گا کمزور انسانوں سے، گناہ گار اور نالائق انسانوں سے کہ تم جا کے مارو؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں۔ وہ ہمیں اپنی کسی سپاہ میں شامل نہیں کرے گا، کوئی ایسے کام نہیں کرے گا، کیونکہ خود وہ ایسے کام کرتا نہیں ہے۔ وہ سراپا محبت ہے، اور کبھی بھی محبت وہ اقدامات نہیں اٹھاتی جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، جس سے دوسرے کا نقصان ہو۔ اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ اس کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہ تو کہتا ہے کہ جس نے میرا احترام نہیں کیا اس نے تو اس کا احترام نہیں کیا جس نے مجھے بھیجا تھا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کا احترام کرنا سیکھیں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو جب بھی لوگ خدا کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے، اس کے بھیجے ہوئے کا خود ہی احترام کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کا تو احترام کریں، اس کے بھیجے ہوئے کا احترام نہ کریں۔ اگر ہم یہی بات سمجھ لیں تو ہم پھر کبھی انتقام کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اور ایک اور بات جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ کلام اللہ کا ایک اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ انتقام لینے کا حق صرف اور صرف ذات پروردگار کو پہنچتا ہے، انسان کو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ جب ہم انتقام لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خدا بناتے ہیں، ہم خدا کو اس کے تخت سے اتار کر اس کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اگر ہمارے مولا نے انتقام نہیں لیا تو ہم بھی انتقام نہیں لیں گے۔ جس کا جو دل چاہے جتنی توہین کر لے، جتنی تذلیل کر لے، کیونکہ جب وہ توہین کرتا ہے تو وہ صرف یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے۔ وہ اپنے بارے میں گواہی دے رہا ہوتا ہے، میرے مولا کے بارے میں تو ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، تو میں اس کا برا کیوں مانوں؟ ہاں، دعا مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار ایسے شخص کو نیک ہدایت دیجیے، راہ راست پر لائیے، صراط مستقیم اسے دکھا دیجیے، اور اس پہ ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری یہی دعا ہے اور ہماری یہی دعا رہے گی کہ پروردگار عالم تمام دنیا کو صراط مستقیم پر چلنے کی اور اس پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کے بعد یہ خود ہی توہین مسیح ختم ہو جائے گی، کیونکہ توہین مسیح کو اس طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا کہ توہین کرنے والوں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اور توہین کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، لیکن اگر توہین کے اسباب ختم کر دیے جائیں جو کہ گمراہی ہے تو توہین خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہمیں ان لوگوں کو نہیں مارنا ہے جو کہ توہین کرتے ہیں، بلکہ اس توہین کے جذبے کو ختم کرنا ہے، اور وہ جذبہ ختم ہوتا ہے پیار اور محبت اور احترام سے۔ جب میرے مولا کا احترام ان کے دل میں بیٹھ جائے گا، مولا سے پیار کرنے لگ جائیں گے، خود بخود توہین ختم ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو اندھیرا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، لیکن اجالا کرنے کے لیے آپ کو چراغ جلانا پڑتے ہیں، اور ہمیں دنیا میں چراغ جلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، چراغ بجھانے کے لیے نہیں۔ تو آئیے محبت کے اور روشنی کے چراغ جلائیں، اور جب چراغ جلیں گے تو اندھیرا خود بخود چھٹ جائے گا، کیونکہ جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اندھیرے کی موت اجالا ہے، نفرت کی موت محبت ہے۔ آئیے محبت کے چراغ جلائیں تاکہ نفرتوں کے دیے خود ہی بجھ جائیں اور ہمیں بجھانے کی کوئی ضرورت پیش نہ آئے۔